پر بھی اثر پڑے گا کہ ہمارے ابو امی نماز پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں کی گود ہماری پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں کی گود میں بچہ یا بچی کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو وہ بڑا ہو کے کیا نماز پڑھے گا؟ ہم اپنی گود میں چاہے باپ ہے یا ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہم اپنے بچے کو گالیاں سکھائیں گے، ہم اس کو واویلا اور فضول باتیں کریں گے، اس پر بھی اثر پڑے گا۔ چاہیے تو یہ کہ جب بچہ دنیا میں آئے، بچے کو والدہ دودھ پلاتے وقت اللہ اللہ کہے، درود شریف پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہے۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے قرآن مجید تو وہ درود شریف پڑھتی رہے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی رہے، استغفار پڑھتی رہے۔ اس کا اثر جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس پر بھی پڑے گا۔ جب ماں دودھ پلاتے وقت گالیاں نکال رہی ہے، دودھ پلاتے وقت جھوٹ بول رہی ہے، دودھ پلاتے وقت اپنے منہ سے بکواس نکال رہی ہے، تو اس بچے پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اس لیے ماں پہلی درسگاہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاشرے میں جو ہماری مائیں ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں، ہمارے والدین اپنا محاسبہ کریں۔ والد نماز پڑھے، اچھی زندگی گزارے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی کو بے جہاد کم نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں عبادات کے ذریعے مسلمان بہت آگے ہے، لیکن معاملات کے حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ عبادات کو دیکھو تو مسجد میں سب اول کا نمازی ہے، حرم شریف کا حاجی ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، ہمارے صالحہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سارے نیک عمل کرتا ہے۔ یہ ہے عبادات۔ عبادات میں تو سب سے آگے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے، عبادات میں سب سے آگے ہے، جب معاملات کی باری آتی ہے تو اپنی پڑوسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پڑوسی کا راستہ روک رہا ہے،